ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں تاریخ میں جتنے بھی جھوٹے نبیوں کے حالات زندگی پڑھنے کو ملتے ہیں، ان میں ایک چیز بہت کامن ہے کہ وہ لوگ بہت سی نفسانی خواہشات کے غلام بھی تھے اور عیش و عشرت میں پڑے رہتے تھے، اور ان کی جو سب سے بڑی کمزوری تھی وہ ان کی یہی تعیش پسندی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اخلاقی قدریں ان کے اندر نہیں تھی۔ اور پھر ان کے ارد گرد اگر کچھ خواتین کا حلقہ موجود ہوتا تھا تو پھر بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن ان کے جو پیروکار تھے وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھی تقلید، محبت، عقیدت میں ان کے راگ الاپتے رہتے تھے۔ اچھا جی، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے حوالے سے بھی جو ان کی سیرت ملتی ہے تو ہمیں اس سے بہت سے ان کی شخصیت کے پہلو واضح ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے کردار کے مالک تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کے اپنے بیٹے نے سیرت المہدی میں لکھ رکھا ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ رات میں بھی اکثر پائے جاتے تھے، جو ان کو پنکھا جھل رہی ہوتی تھی، ان کو دبا رہی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد خواب میں بھی ان کو ایسی ہی کچھ رنگینیاں نظر آتی تھی۔ اچھا جی، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو پہلی شادی ہوئی تھی ان کے ماموزاد سے ہوئی تھی، جمیت بیگ ان کا نام تھا ماموں کا، اور ان کی بیٹی حرمت بی بی سے ان کا نکاح ہوا، اور ان سے ان کے دو بیٹے تھے، فضل احمد اور سلطان احمد۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آگے چل کے ہمیں فضل احمد اور سلطان احمد کے حوالے سے کافی ڈیٹیلز ملیں گی۔ اچھا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاحب جو کہ شروع میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، مگر بعد ازاں پھر انہوں نے انگریزوں کی حمایت کرتے ہوئے جہاد کی مخالفت کر دی، اور پھر انگریزی سرکار سے بہت سے تحائف بھی لیے، تمغے بھی لیے، اور وہ سرکار ان پہ مہربان بھی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد دہلی کے ایک بہت ہی آزاد خیال گھرانے کی 16 سالہ لڑکی نصرت جہاں سے ان کی دوسری شادی ہوئی، حالانکہ بقول خود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ان دنوں ان کی حالت شادی کے قابل بھی نہ تھی۔ بہرحال نصرت جہاں بیگم سے بھی ان کے بہت سے بچے پیدا ہوئے، بہت سی اولاد ہوئی، اور پھر دوسری شادی کے بعد بھی ان کی نظر خاندان کی ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑ گئی جس کا نام محمدی بیگم تھا، اور پھر جب محمدی بیگم پہ ان کی نظر پڑی تو پھر وہ اپنے قابو میں نہ رہ سکے، اور پھر ان کو دن رات محمدی بیگم کا ہی تصور ہوتا تھا، اور پھر وہ تصور الہامات اور خوابوں کی شکل میں ساری عمر، بلکہ میں کہوں گی تا وقت مرگ ان کے ساتھ رہا، کیونکہ بہت سے الہامات کا وہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں جو ان کو محمدی بیگم کے حوالے سے ہوئے، اور بہت سے ایسے خوابوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ تفصیل میں ان خوابوں میں تو شاید نہ جائیں، مگر ان کے الہامات پہ ضرور بات کریں گے۔ اچھا ناظرین و سامعین کرام، جہاں تک میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیلز بتائی ہیں، 2 شادیوں کے بعد ان کو شریعت میں 2 شادیوں کی اجازت اور بھی تھی، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شادی کا ارادہ کرے اور کسی لڑکی کا انتخاب کرے یا اس کے لیے پیغام دے تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ جب ایک 50 سال کا بوڑھا شخص ایک انتہائی کم سن بچی پہ نظر رکھتا ہے اور پھر دن رات اس کے حوالے سے کبھی پیغام بھیجتا ہے، کبھی لالچ دیتا ہے، کبھی دھمکیاں دیتا ہے، کبھی لڑکی کا باپ اگر اپنی کسی مجبوری میں اس کے پاس آئے تو اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب وہ نہ مانے تو پھر موت کی دھمکیوں پہ اتر آتا۔ اب اگر ایسا کچھ شخص کرے
تو اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ بھی اس کا حق ہے؟ بلکہ اگر ہمارے معاشرے میں آپ کو ایسا کوئی آدمی نظر آئے تو آپ کہیں گے یہ تو بدماش بنا پھرتا، اور پھر یہ بات اور بھی زیادہ سنگین ہو جائے گی اگر ایسا شخص جو ایسی حرکتیں کر رہا ہے وہ مامور من اللہ ہونے کا مدعی بھی ہو اور اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے خدا کی طرف سے الہام کا سہارا لے۔ اچھا کیا ہوگا؟ ایسا کوئی بھی شخص اگر ہمارے معاشرے میں ہوگا تو ہم کیا کہیں گے کہ ایسا شخص کیسا ہے، کیسا بد کردار سا انسان ہے، بے شرم ہے، بد اخلاق ہے، وہ اپنے آپ کو مامور من اللہ کہہ رہا ہے اور وہ حرکتیں کیسی کر رہا ہے۔ تو اب یہ سوچنا تو کلٹ والے لوگوں کا کام ہوگا کہ وہ ہماری آج کے اس لیکچر کو سننے کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو خدا کا نبی اور مامور مانتے ہیں یا پھر ان سے انکار کر دیتے۔ اب یہ ہم دیکھیں گے آج کے لیکچر کے بعد ان کی طرف سے ملنے والے کمنٹس کی طرف۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور بات میں کرتی چلوں، یہ جو آج کی سٹریم ہے اس میں جتنے بھی حوالہ جات ہیں وہ خود مرزا غلام قادیانی صاحب کی بکس میں سے یا پھر مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کی لکھی ہوئی سیرت المہدی میں سے یا تذکرہ میں سے ہیں، جو کہ خود مرزا صاحب کی ہی الہامات اور وحیوں کا مجموعہ ہے، اور تمام حوالہ جات بالکل مستند بھی ہیں، اور یہ سارے حوالہ جات پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ کسی بھی طرح سے احمدیہ کلٹ کے معصوم لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جس پیشن گوئی کو آسمانی نشان قرار دیا گیا تھا اس پیشن گوئی کی اصل حقیقت تھی کیا، پس منظر کیا تھا، حالات کیا پیدا کیے گئے، ان حالات میں اقدامات کیا کیے گئے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ذہنیت کیا تھی۔ تو یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس لیکچر میں۔ تو آج ہم چلتے ہیں جی ان سو کالڈ مامور من اللہ کی زندگی کے کہانی کے ایک بہت ہی دلچسپ چیپٹر پہ۔ مرزا غلام احمد صاحب کی نظر جب محمدی بیگم پر پڑتی ہے جو کہ ان کے بہت ہی قریبی رشتہ دار کی بیٹی بھی تھی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بچی کے والد کو ایک کام پڑا تھا مرزا غلام قادیانی صاحب سے، اور وہ کام یہ تھا کہ ایک زمین تھی جس کے حبہ نامے پہ مرزا غلام احمد صاحب کا کنسنٹ چاہیے تھا۔ تو انہوں نے پہلے تو انہیں کہا کہ میں اس کے بارے میں سوچ کر جواب دوں گا، یعنی ہیلے بہانے کی کوشش کی انہوں نے، اور پھر آخر میں شرط یہ رکھ دی کہ میں یہ تمہارا کام کرنے کو تیار تو ہوں، لیکن خدا کی طرف سے مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ تمہارا یہ کام اس شرط پر ہو سکتا ہے کہ تم اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اب یہ شخص کون تھا جی؟ احمد بیگ، اور بچی کون تھی؟ محمدی بیگم۔ اب احمد بیگ نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت حیران ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے مامور من اللہ ہونے کے دعوے کو یہ لوگ پہلے بھی نہیں مانتے تھے، ان کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال خاندان تھا، ملنا جلنا تھا، ملتے تھے۔ مگر جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے نہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی شرط ماننے سے انکار کر دیا اور بغیر اپنے اس حبہ نامے پہ دستخط کروائے واپس چلے گئے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جنہوں نے سوچا تھا کہ یہ ایک بہت ہی ایزی ٹارگٹ ہے، انہوں نے بہت سے ہیلے بہانے ذریعے یوز کیے کہ وہ کسی طرح احمد بیگ کو سمجھائے اور منائے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے، لیکن وہ کسی صورت بھی تیار نہیں۔ اور پھر اس کے بعد مرزا قادیانی جی نے اس بچی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی وحی کے آنے کی بھی خبر دی،
اور یہ بھی بتایا احمد بیگ کو کہ اگر تم اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دو گے تو تمہارے خاندان پہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اچھا، یہاں پر میں چلتی ہوں ایک چھوٹے سے سکین کی طرف۔ اس سکین کو دکھلانے میں کیا مقصد ہے ہمارا؟ کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ الہام کب اور کس کو بتلایا تھا سب سے پہلے۔ میں سکین آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا جی، تخمیناً 18 برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے؟ یعنی مولوی حسین بٹالوی صاحب نے مرزا قادیانی سے پوچھا کہ آپ کو آج کل کوئی الہام ہو رہا ہے؟ تو میں نے اس کو یہ الہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ذکروں و سیبن، جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ 2 عورتیں میرے نکاح میں لائے گا، ایک بکر ہوگی اور دوسری سیب یعنی بیوہ ہوگی۔ چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا، اور اس وقت بفضل تعالی 4 پسر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔ یہ انہوں نے تریاق القلوب کے صفحہ 34 پہ بھی لکھ رکھا ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی صاحب نے تانا بانا بنا اس الہام کے ذریعے، جس سے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ نے ان پہ یہ ظاہر کیا ہے، یعنی مرزا قادیانی صاحب کے اللہ نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ایک عورت تمہارے نکاح میں جو آئے گی وہ بکر ہوگی یعنی کنواری ہوگی، اور دوسری بیوہ ہوگی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ان کے نکاح میں نصرت جہاں بیگم آ چکی تھی اور ان سے ان کی اولاد بھی موجود تھی، اور بیوہ کے الہام کا اب وہ انتظار کر رہے تھے۔ اچھا جی، یہ جو الہام انہوں نے کیا تھا، اس الہام کے حوالے سے جہاں تک میں سمجھتی ہوں اور جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے، کچھ ملے جلے سے تاثرات ملتے ہیں، جیسے کہ خود مرزا قادیانی جی کو ماننے والے لوگوں نے بھی اس الہام پہ شروع میں اعتبار نہ کیا ہو، کیونکہ ایک حوالہ، جو پہلا حوالہ میں اپ سٹریم کا آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، اس حوالے کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ لوگ ان کے اس دعوے کو اس طرح سے سمجھ نہیں رہے تھے، مان نہیں رہے تھے۔ تو میں یہ حوالہ اب آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اچھا جی، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 285 سے 87 تک، یہاں پہ مرزا قادیانی صاحب کیا کہتے ہیں؟ غرض یہ لوگ کو میرے دعوی الہام میں مکار اور دروغ گو خیال کرتے تھے، اور اسلام اور قرآن شریف پہ طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، اور مجھ سے کوئی نشان آسمانی مانگتے تھے، تو اس وجہ سے کئی دفعہ ان کے لیے دعا کی گئی تھی۔ سو وہ دعا قبول ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ تقریب قائم کی کہ والد اس دختر کا یعنی محمدی بیگم کا اپنے ایک ضروری کام کے لیے ہماری طرف ملتجی ہوا۔ تفصیل اس کی یہ ہے، اب آگے وہ اس کام کی تفصیل بتا رہے ہیں جس کے لیے کہ مرزا غلام قادیانی کے پاس محمدی بیگم کے والد کو آنا پڑا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نام برتا کی ایک ہمشیرہ ہمارے چچا زاد بھائی غلام حسین نام کو بیائی گئی تھی۔ غلام حسین عرصہ 25 سال سے کہیں چلا گیا اور مفقود الخبر ہے۔ اس کی زمین ملکیت جس کا ہمیں حق پہنچتا ہے، نام برتا کی ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرا دی گئی تھی۔
اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گرداسپورہ میں جاری ہے، نام بردار یعنی ہمارے خط کے مکتوب علیہ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے چاہا کہ وہ زمین جو 4,000 یا 5,000 روپے کی قیمت کی ہے اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام پر بطور حبہ منتقل کروا دے۔ چنانچہ ان کی ہمشیرہ کی طرف سے یہ حبہ نامہ لکھا گیا، اور چونکہ یہ حبہ نامہ بجوز ہماری رضامندی کے بیکار تھا، اس لیے مکتوب علیہ نے بتمام تاریخ و انکسار ہماری طرف رجوع کیا۔ تاہم اس حبہ پر راضی ہو کر اس حبہ نامہ پر دستخط کر دی، اور قریب تھا کہ دستخط کر دیتے، لیکن یہ خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہیے، سو یہی جواب مکتوب علیہ کو دیا گیا۔ پھر مکتوب علیہ کے متواتر اسرار سے استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا؟ گویا آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پیرایا میں ظاہر کر دیا۔ اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر، اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا کہ یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور رحمت کا نشان ہوگا، اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو 20 فروری 1888 کے اشتہار میں درج ہیں۔ لیکن اب لیکن کے بعد شروع ہو رہا ہے ٹویسٹ، مرزا قادیانی اسپیشل ٹویسٹ، یا ٹویسٹ اسپیشل کہہ لیں، کہ پہلے ان کو لالچ دے رہے ہیں کہ یہ سارے سلوک مروت تم سے ہو سکتے ہیں، اور یہ نکاح اگر ہو جاتا ہے تو برکت اور رحمت کا نشان ہوگا، لیکن اگر انکار کیا تو کیا ہوگا؟ آگے شروع ہوتا ہے دھمکیوں کا سلسلہ۔ تو اس لڑکی کا انجام نہایت برا ہوگا۔ جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روزے نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا، اور ان کے گھر پہ تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی۔ اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لیے کئی کرامت اور غم کے امر پیش آئیں۔ ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب علیہ کی دختر کلاں کو، جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی، ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لائے گا۔ کون؟ خود اللہ تعالیٰ، مرزا قادیانی کا اللہ، اور بے دینوں کو مسلمان بنائے گا اور گمراہوں میں ہدایت پھیلائے گا۔ چنانچہ عربی الہام اس بارے میں یہ ہے، کذبوا بآیاتنا وکانوا بها یستہزئون فسیکفیکہم اللہ ویردها الیک لا تبدیل لکلمۃ اللہ، یعنی ان لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور وہ استہزاء کرتے تھے، بس کافی ہے تمہارے لیے ان پر اللہ، اور لوٹائے گا اس کو تیری طرف۔ کس کو؟ محمدی بیگم کو، اور اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو۔ اچھا جی، یعنی آخر کار طے کیا ہو رہا ہے کہ انجام کار اس لڑکی کو بلایا جائے گا مرزا قادیانی کی طرف۔ اچھا، آخر میں پھر اور کیا لکھتے ہیں کہ تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ چاہے وہی ہو جاتا ہے، تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں، اور ان قریب وہ مقام تجھے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گی۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، یہ ان قریب وہ مقام ملنا ہے ان کو جس میں کہ مرزا قادیانی صاحب کی تعریف کی جائے گی۔ یعنی گو اول میں احمق اور نادان لوگ بد باطنی اور بد زنی کی راہ سے بدگوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ پہ لاتے ہیں، لیکن آخر اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھ کر شرمندہ ہوں گے، اور سچائی کے کھلنے سے چاروں طرف سے تعریف ہوگی۔ اب یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے اسی لیکچر کے دوران کہ آگے چل کر کون سی تعریف ہوئی اور کس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہاں پر ایک اور بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور آخر تک اس لیکچر میں
آپ نے اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. میں کوشش کروں گی کہ ہم بار بار اس نقطے کو ریپیٹ بھی کریں. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر وہ بار بار لکھ رہے ہیں کہ آخر کار یہ لڑکی تمہاری طرف واپس آئے گی اور تمام روکے جو اس نکاح کے راستے میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ان سب کے تدارک کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں تمہارے مددگار ہوں گے اور ساری کی ساری روکے جو ہیں وہ ختم کرتے چلے جائیں گے. اچھا جی, یہ تو تھا جی پہلا حوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 کا. اب یہاں پر ایک بات جو بہت زیادہ سوچنے والی ہے کہ کیا خاندان کی کسی عورت سے نکاح کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے؟ کیا کسی لڑکی کو, کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا جائے, اپنے ہی خاندان کا حصہ بھی ہو, آپ کو اچھے سے جانتی بھی ہو, تو یہ بات بڑی ناممکن ہوتی ہے کہ اس نکاح کا جواب, اس نکاح کے پیغام کا جواب پازیٹیولی آئے؟ نہیں ہوتی. لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ خاندان کی بچی تھی اور یہ چیز ناممکن بھی نہیں تھی, مگر ہر طرح کے پاپڑ بیلے مرزا جی نے, لیکن محمدی بیگم کو حاصل کرنے سے وہ قاصر رہے آخر تک, اور اس کا ثبوت ہم آپ کو آگے چل کے دیتے چلے جائیں. اچھا, اللہ تعالیٰ جو مرزا قادیانی کے اللہ تعالیٰ ہیں, مرزا قادیانی کے جو خدا ہیں, وہ کیسے خدا تھے جو خود ہی وعدہ بھی کرتے تھے اور خود ہی ان کی جگ ہسائی بھی کرواتے رہے؟ احمدیہ کلٹ والوں کو سوچنا پڑے گا کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جو کہ یہ تمام روکے جو اس نکاح کے اندر آنے والی تھی, جن کو ان کے خدا نے دور کرنا تھا, وہ روکے بڑھتی چلی گئی اور یہ نکاح انجام کار ہو نہ پائے. اچھا, مرزا قادیانی صاحب کے یہ بہت کلوز ریلیٹیوز ہیں. ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ لوگ آپ سے یہ کہیں کہ جی بہت دور کے رشتے دار تھے, تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مرزا احمد بیگ, جن کی بیٹی محمدی بیگم ہے, ان کے بڑے بھائی مرزا محمد بیگ سے مرزا قادیانی کی بہن مراد بی بی کی شادی ہوئی تھی. یعنی جو مرزا احمد بیگ کا بڑا بھائی تھا وہ بیسیکلی مرزا غلام احمد قادیانی کا سالہ بھی تھا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے سالے کی بھتیجی کو انہوں نے پیغام بھیجا تھا. اچھا, اس کے بعد اب ہوتا کیا, اب وہ جو خاتون تھی, چونکہ محمد بیگ کی تو بہت عرصہ پہلے ہی وفات ہو چکی تھی, تو وہ جو خاتون تھی وہ بیوہ ہی رہی کافی عرصے تک. اور جو محمدی بیگم کی والدہ تھی وہ کون تھی؟ محمدی بیگم کی جو والدہ تھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی چچا زاد بہن بھی تھی. ایک طرف چچا زاد, ایک طرف مامو زاد. تو یہ مرزا قادیانی کا بہت ہی کلوز سارا ریلیشن شپ بنتا ہے, اور ان کی اپنے کزنز کی اولاد تھی محمدی بیگم, جن سے وہ شادی کرنا چاہتے. اب یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو چچا تھے, ان کے جو بیٹے تھے نظام دین, امام دین وغیرہ, یہ وہی لوگ ہیں, یہ امام دین صاحب وہی ہیں جن کے ساتھ کے مرزا غلام احمد قادیانی مل کے کچھ کرمنل قسم کے کام بھی کرتے تھے. بلکہ شاید آپ کو یاد ہو, بڑی مشہور زمانہ سٹریم بھی ہوئی تھی کہ وہ دادا جی کی پینشن چوری کر کے کافی دنوں تک ان کے ساتھ ہی غائب بھی رہے. اچھا, اب بات یہ ہے, یہ ساری کی ساری جو بات میں آپ سے کر رہی ہوں, یہ سارے معاملے ہم پیش کر رہے ہیں, یہ ہم نہیں کہتے. میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرتی ہوں, آپ کو اس حوالے سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ ساری باتیں کون کر رہا ہے. سیرت المہدی کا حوالہ ہے جی, جلد نمبر 1, صفحہ 101 اور 102. حوالہ نمبر ہے 127, یعنی ان پہ روایت تھی 127. خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حقیقی ہمشیرہ مراد بی بی مرزا غلام ہوش ہوشیار پوری کے ساتھ بیائی گئی تھی, مگر مرزا محمد بیگ فوت ہو گیا اور ہماری پھوپھی کو باقی ایام میں زندگی بیوگی کی حالت میں گزارنے پڑے. ہماری پھوپھی صاحب
साहिब रोया और कशफ थी। मिर्जा मोहम्मद बेग मजकूर के छोटे भाई मिर्जा अहमद बेग होशियारपुरी के साथ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के चचेरे भाइयों यानी मिर्जा निजामुद्दीन वगैरह की हकीकी बहन उमरन नसा ब्याई गई। उसके बतन से मोहम्मदी बेगम पैदा हुई और मिर्जा निजामुद्दीन और मिर्जा इमामुद्दीन वगैरह परले दर्जे के बेदीन और दहरिया तबा लोग थे। अब ये बेदीन और दहरिया तबा लोगों की भतीजी से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब मामूर मिनल्ला शादी करना चाहते थे। अच्छा, मिर्जा अहमद बेग मजकूर उनके सख्त ज़ेरे असर था और उन्हीं के रंग में रंगीन रहता था और ये लोग एक अरसे से हजरत मसीह मौद से निशाने आसमानी के तालिब रहते थे, क्योंकि इस्लामी तरीक से इनहराफ और अनाद रखते थे और वालिद मोहम्मदी बेगम यानी मिर्जा अहमद बेग उनके इशारे पे चलता था। अब वाकया यूं हुआ कि हजरत मसीह मौद का एक और चचाजाद भाई मिर्जा गुलाम हुसैन था, जो अरसे से मफकूदुल खबर हो चुका था और उसकी जायदाद उसकी बीवी इमाम बीबी के नाम हो चुकी थी। ये इमाम बीबी मिर्जा अहमद बेग मजकूर की बहन थी। अब मिर्जा अहमद बेग को यह ख्वाहिश पैदा हुई कि मुसम्मात इमाम बीबी अपनी जायदाद उसके लड़के मिर्जा मोहम्मद बेग बरादर कलाम मोहम्मदी बेगम के नाम हब्बा कर दे, लेकिन कानूनन इमाम बीबी इस जायदाद का हब्बा बिना मोहम्मद बेग मजकूरा बाला रजामंदी हजरत मसीह मौद ना कर सकती थी। इसलिए मिर्जा अहमद बेग बतमामे इज़्ज़ो-इन्किसारी हजरत मसीह मौद की तरफ मुल्तजी हुआ। मकसद क्या हुआ सारी बात का कि वो जो हब्बानामा जिसपे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दस्तखत होना थे वो बहुत ही जरूरी थे। और वो जरूरी क्यों थे? क्योंकि उनकी अपनी ही हमशीरा उनकी जायदाद में उनका भी हिस्सा और हक बनता था और इस हक से दस्तबरदार होने के लिए उनके दस्तखत बहुत जरूरी थे। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं, आप हब्बानामा पर दस्तखत कर दे। चुनाचे हजरत साहब करीबन तैयार हो गए, लेकिन फिर इस ख्याल से रुक गए कि दरी बारा मसनून इस्तिखारा कर लेना जरूरी है। चुनाचे आपने मिर्जा अहमद बेग को यही जवाब दिया कि मैं इस्तिखारे के बाद दस्तखत करने होंगे तो कर दूंगा। चुनाचे उसके बाद मिर्जा अहमद बेग के मुतवातिर इसरार से इस्तिखारा किया गया। वो इस्तिखारा क्या था? गोया आसमानी निशान के दिखाने का वक्त आन पहुंचा था। वही बात जो हमने पिछले हवाले में भी पढ़ी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे चलते 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 फिर वही बातें, वही धमकियां। लेकिन अगर निकाह से इनहराफ किया तो उस लड़की का अंजाम निहायत बुरा होगा। जिस शख्स से ब्याही जाएगी वो रोजे निकाह से 2.5 साल तक और ऐसा ही वालिद उस दुख्तर का 3 साल तक फौत हो जाएगा। ये दो डेट्स बहुत अहम है, 3 साल और 2.5 साल, यानी जिससे निकाह होगा वो निकाह से 2.5 साल के अरसे में और वालिद दुख्तर कला 3 साल के अरसे में फौत हो जाएंगे और फिर उनके घर पे तफरका और तंगी और मुसीबत पड़ेगी और उसके अलावा भी कई कराहत और गम के अमर पेश आएंगे। अच्छा, इसके आखिर में क्या कहते हैं कि जब इस्तिखारे के जवाब में ये वही हुई तो मिर्जा ने साहब ने इसको शाया नहीं किया, बल्कि एक प्राइवेट खत के जरिए से मोहम्मदी बेगम के वालिद को इत्तला दे दी, क्योंकि आपको यकीन था कि वो इसकी इशाअत से रंजीदा होगा। यानी उनको ये पता था कि अगर मैं ये खत अलल ऐलान पब्लिश करूंगा या मैं अपने इस इल्हाम का सहारा लेके मोहम्मदी बेगम के वालिद को पैगाम भेजूंगा तो वो रंजीदा होंगे। अच्छा जी, मसलहतन उन्होंने इंतजार की, लेकिन जल्द ही खुद लड़की के मामू मिर्जा निजामुद्दीन ने शिद्दत गजब में आकर इस मजमून को शाया कर दिया। गैरतमंद थे जी, उनको गैरत आई, उनको गुस्सा आया कि किसी की बच्ची का नाम कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने मिर्जा कादियानी साहब को, जिनको के ना वो मानते थे मामून मिनल्लाह और ना ही रसूलुल्लाह, उन्होंने उनके इस खत को पब्लिश कर दिया और फिर अखबारों में भी इस खत की इशाअत की ताकि लोगों को खोल खोल कर बतसरीह ये बता दे कि इस शख्स के दजल से बच जाओ। ये शख्स अपने खानदान की एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्श रहा। और तब फिर हजरत मसीह मौद को भी इजहार का उम्दा मौका मिल गया। यानी उनको तो पहले ही मौका चाहिए था, उनको मौका मिल गया कि वो खूब अच्छे तरीके से अब इश्तिहारबाजी कर सके।
अच्छा जी, फिर क्या हुआ? जब ये उनको मौका मिल जाता है तो इस मौके का फिर वो भरपूर फायदा उठाते हैं। और वो फायदा कैसे उठाते हैं, ये अब हम अगले स्कैन में देखते हैं। अब ये वो स्कैन है। मिर्जा गुलाम कादियानी जब बार बार ये दावा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनको कहा कि मोहम्मदी बेगम से उनका निकाह होना है, तो उनके अपने साथियों को भी इस बात का यकीन नहीं था। कहां से पता चल रहा है? इस हवाले से पता चल रहा है। हम खुद से कुछ भी नहीं कह रहे। अभी मैं हवाला आपके सामने पढ़ती हूँ। ये है जी मजमूआ इश्तिहारात, जिल्द नंबर 1, सफा 113। इस आजिज ने 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में ये पेशन गोई खुदा की तरफ से बयान की थी कि इसने मुझे बशारत दी कि बाज बाबरकत औरतें इस इश्तिहार के बाद भी तेरे निकाह में आएंगी और उनसे औलाद पैदा होगी। और मजे की बात यह है कि जब ये बाबरकत औरतों और उनसे होने वाली औलाद का इश्तिहार उन्होंने दिया, तो मुंशी साहब ने आगे बड़े जबरदस्त किस्म के कमेंट्स दिए। और ये मुंशी साहब कौन है, इनका जिक्र हम आगे चल के भी करेंगे। ये है जाफर टल्ली साहब। इन्होंने बहुत मजेदार किस्म की बातें और भी मौकों पर की हैं, मगर इस इल्हाम के ऊपर उन्होंने क्या बात की थी? उन्होंने कहा था कि इल्हाम कई किस्म का होता है। नेक लोगों को नेक बातों का होता है और जानियों को औरतों का होता है। अच्छा जी, मजे की बात यह है कि खुद ही मिर्जा साहब का इश्तिहार छापने वाले पूरी तफसील भी लिख देते हैं। हम नहीं कहते, ये आपका मजमुआ इश्तिहारात कहता है। अच्छा जी, अब जरा इससे और आगे चलते हैं। अगला हवाला जो है, जो कि मिर्जा कादियानी अपने मुरीदों को, अपने साथियों को यकीन दहानी करवाने की कोशिश में लिख रहे हैं। वयसअलूना का अहक्कु हुआ कुल आई वरब्बी इन्नहु लहक्कु वमा अंतुम बिमोजिजीन ज़व्वजना कहा ला मुबद्दिल लिकलिमात। अच्छा, अब ये बात क्या हो रही है? ये लोग जो मिर्जा साहब के मानने वाले थे ना, जब उनको भी यकीन नहीं आ रहा था और वो सबके सब तजब्जुब का शिकार होते चले जा रहे थे कि क्या वाकई अल्लाह ताला ने मिर्जा कादियानी को कहा है और उनको इल्हाम किया है कि मोहम्मदी बेगम से आपका निकाह होगा, इस बारे में उन्होंने कोई यकीन दहानी करवाई है। तो फिर मिर्जा कादियानी ने ये अरबी इबारत इल्हाम के तौर पर उनको सुनाई और कहा कि और तुझसे पूछते हैं कि क्या ये बात सच है, और कह दो हाँ, मुझे अपने रब की कसम कि ये सच है और तुम इस बात को वकू में आने से रोक नहीं सकते। हमने खुद उससे तेरा अक्दे निकाह बांध दिया है, मेरी बातों को कोई बदला नहीं सकता। और निशान देखकर मुंह फेर लेंगे और कबूल नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये कोई पक्का फरेब या पक्का जादू है। अब ये मिर्जा कादियानी साहब किसको यकीन दहानी करवा रहे हैं? उन लोगों को जाहिर है कि जो उन्हें मानते हैं, जब उनको शक हुआ तो उन्होंने यकीन दहानी करने के लिए अल्लाह ताला का ये इल्हाम भी सुना दिया। और यहाँ पर बताया क्या दिया है, ये बात बार बार आखिर तक चलेगी कि अल्लाह कहते हैं कि खुद मैंने तेरा अक़्द निकाह उनसे बांध दिया है और मेरी बातों को कोई बदल नहीं सकता। जैसे वहां पर कहा कि हर एक रोक को मैं दूर करूंगा और अंजाम कार मोहम्मदी बेगम तुम्हारे निकाह में आएगी, तो यहाँ पर भी इल्हाम के अंदर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि मेरी बातों को, कौन से अल्लाह? मिर्जा कादियानी के अल्लाह। हमने ये प्रिज्यूम कर लिया है कि इस पूरी के पूरे इल्हामात के इस गोरख धंधे में जहां जहां लफ्ज़ से अल्लाह आएगा, इससे मुराद मिर्जा कादियानी का खुदा होगा जो उनको ऐसे इल्हाम करता था। और इस इल्हाम में उनका खुदा उनको ये कहता है कि ये बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तब्दील नहीं होंगी। अल्लाह के कलमात, मिर्जा कादियानी के अल्लाह की भी कलमात तब्दील नहीं होंगी। ये बात आपने नोट रखनी है। अच्छा जी, फिर कुछ आगे चलते हैं। मिर्जा कादियानी साहब ने अजाला औहाम के सफा 305 पर, यानी रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 के सफा 305 पर एक और मजमून नकल किया है। जरा जल्दी से मैं वो भी स्कैन सामने ले आऊं, फिर उसको पढ़ देते हैं।
اچھا جی، یہاں پر پھر اشتہار کا ذکر آ رہا ہے۔ 10 جولائی 1888 کے اشتہار میں مندرج ہے خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس حادث کو ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاما بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلا انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی، انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی، اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانے آئیں گے اور کوششیں کریں گے کہ ایسا نہ ہو، لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا، باقرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے۔ آئی ریپیٹ، مرزا قادیانی کا خدا ہر طرح سے محمدی بیگم کو اس کی طرف لائے گا، باقرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے، اور ہر یک روک کو درمیان سے اٹھاوے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا، کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اب روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 کے صفحہ 305 پہ بھی وہی سملر سبجیکٹ ہے۔ ہر روک کو مرزا قادیانی کا خدا روک دے گا، اٹھا دے گا، ہٹا دے گا، انجام کار آخر کار باقرہ ہو یا بیوہ ہو محمدی بیگم مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ اچھا جی، ایک اور جلد 3 کا ہی صفحہ 306۔ اچھا جی، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس عاجز کو ایک سخت بیماری آئی، یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی، بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی۔ اس وقت گویا پیشن گوئی آنکھوں کے سامنے آ گئی اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیشن گوئی کی نسبت خیال کیا۔ اب یہ مرزا قادیانی اپنے خیال کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی 16 اپریل 1891 آ گیا، پیشن گوئی ابھی تک پوری نہ ہوئی، یہاں تک کہ مرزا قادیانی صاحب خود بیمار ہو گئے اور اس قدر شدید بیمار ہو گئے کہ موت کے قریب پہنچ گئے۔ تو موت کو سامنے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی وصیت بھی تیار کر دی، اور پھر ان کا دھیان گیا کہ یہ پیشن گوئی کی تھی میں نے، یہ نہ ہو کہ پیشن گوئی پوری ہونے سے پہلے ہی میں چلا جاؤں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا معنی کچھ اور ہو جو میں سمجھ نہ سکا۔ اچھا، مزے کی بات یہاں پہ ایک چیز بہت غور کرنے والی ہے، معنی کچھ اور ہو، یہ مرزا قادیانی صاحب ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں آپ کو بار بار ان کے الہامات کی روح سے بتا رہی ہوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہرگز تبدیل نہیں ہوگی، انجام کار وہ تیرے نکاح میں آئے گی، میں ہر روک کو دور کر دوں گا۔ تو مرزا قادیانی جی کو اپنے اللہ پہ یقین نہیں تھا کہ انہوں نے سوچا کہ شاید اس کے معنی کچھ اور ہوں اور مجھے سمجھ کچھ اور آئے ہوں، اور اللہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے لیکن پھر بھی میں سوچ رہا ہوں کہ مطلب کچھ اور ہوگا۔ اچھا، بہرحال آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تب اسی حالت قریب الموت میں مجھے الہام ہوا۔ اب ان کو ایک اور الہام ہو گیا حالت قریب الموت میں، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ الحق، یہ بات حق ہے تیرے رب کی طرف سے، بس نہ تم ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ جو مرزا قادیانی کے تھے وہ ان کو پھر یہی بتا رہے ہیں کہ تم مرنے والے تو ضرور ہو گئے ہو، مگر پھر بھی شک نہ کرو کیونکہ یہ بات تو ہر صورت پوری ہونی۔ اچھا جی، اس سے بھی آگے چلیں، پھر آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 سیکرٹ بک آف مرزا قادیانی، اس کے صفحہ نمبر 572 اور 73 پہ ایک عربی عبارت ہے۔ وہ عربی عبارت کا سکین الگ سے لگانے کی بجائے میں نے اسی کے جو اردو ترجمہ انہوں نے چھپوایا ہے اس اردو ترجمے کے صفحہ میں آپ کو بتاتی چلوں 245-46، یہی 572-73 کی عبارت آپ کو اس پہ عربی میں بھی سائٹ پہ ملے گی اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی مل جائے گا۔ تو جو لوگ اس کو ٹیلی کرنا چاہیں وہ چیک کر سکتے ہیں کہ عربی عبارت بھی وہی ہے اور ساتھ میں جو ترجمہ ہے وہ بھی وہی ہے جو ان الفاظ کا بنتا ہے۔
यहां से इबारत शुरू हो रही है फ़अौही अल्लाहु इलैया, और इसका तर्जुमा, बस अल्लाह ने मुझे वही की कि मैं उससे उसकी बड़ी लड़की का रिश्ता मांगू और उसे कहूं कि पहले वो मुझे अपना दामाद बनाए, फिर तुम्हारा माल हासिल करे। अच्छा, मुझे मजे की बात यह है कि जैसे रंगीन मिजाज के मिर्जा कादियानी साहब खुद थे, उनके अल्लाह ताला भी वैसे ही रंगीन निकले। यानी कि उनको माल देने के लिए कह रहे हैं कि पहले वो दामाद बनाए तो फिर माल हासिल करें। कहे मुझे हुक्म दिया गया है कि जो जमीन वो हब्बा में तलब करता है वो उसे दूं, और उसके अलावा और जमीन भी, और उससे एहसान से पेश आऊं, दूसरे एहसानात के साथ, लेकिन इस शर्त पे कि वो अपनी बड़ी बेटी का निकाह मुझसे कर दे, और ये कि ये बात मेरे और उसके दरमियान राज रहे। ठीक है जी, किताब में लिख दिया और कह रहा राज रहे। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल उन्होंने लिखी है तो मुरीद कोई ना कोई इसकी भी तावील कर ही लेंगे। अच्छा, एहसान भी करेंगे, माल भी देंगे और एहसानात भी करेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि निकाह कर दें। और अगर तू इसको कबूल करे तो मुझे भी कबूल करने वालों में से पाएगा, और अगर तू इसको कबूल ना करे तो जान ले कि अल्लाह ने मुझे खबर दी कि अगर इस लड़की का किसी दूसरे शख्स से निकाह किया गया तो वो बाबरकत नहीं होगा, उसके लिए ना तेरे लिए। अगर तू ऐसा करेगा तो तुझ पे मसाइब नाजिल होंगे, और सबसे आखिरी मुसीबत तेरी मौत होगी, और तू उसके निकाह से 3 साल के अंदर अंदर मर जाएगा, बल्कि तेरी मौत करीब है और तेरी तरफ आती है और तू गाफिल है। इसी तरह वो शख्स भी 2.5 साल के अंदर अंदर मर जाएगा जिससे उसका निकाह होगा। ये अल्लाह की तरफ से कज़ा है, यानी लिख दिया गया है। ठीक है जी। और आगे क्या कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात सारी कर ली, बस तू अब कर जो तू करना चाहता है। अब अहमद बेग को कह रहे हैं तो तू करना चाहता है, अब तू वो कर ले, मैंने तुम्हें नसीहत कर दी। इस पर उसने तेवरी चढ़ाई और मुंह मोड़ लिया, और वो एराज करने वालों में से था। अच्छा जी, यहाँ पर क्या पता चला कि जैसे ही ये बात उन्होंने अहमद बेग साहब से की तो अहमद बेग साहब ने तेवरी चढ़ाई और उनसे मुंह फेर कर चले गए, क्योंकि वो एक गैरतमंद बाप थे। अपनी बेटी के हवाले से ऐसे अल्फाज मिर्जा गुलाम साहब के मुंह से सुनकर उनको हरगिज हरगिज अच्छा नहीं लगा। तो नाजरीन, अब तक आपने बार बार मुलाजा फरमाया कि मिर्जा कादियानी साहब क्या कर रहे हैं, कभी लालच दे रहे हैं, कभी धमकी से मोहम्मदी बेगम के वालिद को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका एक और पहलू भी हमारे सामने आता है, उस पहलू को भी डिस्कस करते हैं कि ये लालच और धमकी सिर्फ मोहम्मदी बेगम के वालिद तक महदूद रही या किसी और को भी इन्वॉल्व किया गया। इसके लिए मैं आपके सामने एक और हवाला लगाने जा रही हूं, और ये है मिर्जा कादियानी साहब की मकतूबात की जिल्द नंबर 2 का मकतूब नंबर